اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکت ہے اور فضیلت ہے، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب حل ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپ کے پاس انشاءاللہ تعالی ایسا وظیفہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے تو آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ اللہ پاک نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس کی آپ کو کچھ فضیلت بھی انشاءاللہ بتاؤں گی۔ آپ نے انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں وہ بن جائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں انشاءاللہ تعالی وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس سورہ کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار پتہ نہیں ہوگا پھر عمل جو ہے وہ اثر نہیں کرتے ہیں، اس کی کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے کہ کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی مرد بھی کر سکتا ہے اور کوئی عورت بھی اس کو کر سکتی ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں تو خاموشی کے ساتھ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آپ کو کوئی بلائے نہ آپ کسی کو بلائیں، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ کہیں پر بھی بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر کریں یا عورتیں جو ہے وہ مصلے کے اوپر بیٹھ کر ہی کریں۔ گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، آپ چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بیڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہو آپ اس کو وظیفہ کو کر لیں۔ المختصر یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بات ہوتی ہے اصل میں انسان کی نیت کی، انسان کے دل کی۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کلمات ہیں یہ وظیفے کا حصہ ہیں، آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود ابراہیمی، درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن پاک کی یہ سورہ جو ہے وہ علم نشرہ، اس کو انشراح کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، اور اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا مکمل طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے اس سورہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ یہ سورہ علم نشرح لک صدرک ہے۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں پر اللہ پاک 2 مرتبہ پہلے بے شک کے لفظ کے ساتھ فا کے ساتھ اضافہ فرماتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یعنی اس پر زور دے رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہو، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب آپ فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ علم نشرح کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا ہے علم نشرح کے ساتھ، اور یہ سورہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اس کی کل 8 آیات ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو، یعنی اس قرآن کی وحی کو
پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے رعب و عظمت کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اسلام میں جب کوئی انسان داخل ہوتا ہے تو جو کلمہ اس کو پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اذان میں، اقامت میں، خطبے میں نام مبارک لازمی لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناقص رہتی ہے۔ تو بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ دنیا مصائب اور مشکلات کا گھر ہے، چنانچہ جہاں انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی صحت، کبھی مال، کبھی دولت، کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی زمین اور جائیداد کو لے کر پریشانیاں جھیلتا رہتا ہے۔ انسان خواہ جتنا بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور آتی ہے، چاہے وہ ذہنی ہو یا فطری پریشانیاں ہوں یا جسمانی ہو یا جذباتی پریشانیاں ہوں۔ انشاءاللہ اس آج کا جو وظیفہ ہے جب آپ اس کو کریں گے، یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ آپ نے اس سورہ کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، تو جب اچھی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے سمجھا ہوگا، آپ کے دماغ میں اس کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ بھی ہوگا، تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح سے ادا کر پائیں گے، اچھی طرح سے پڑھ پائیں گے۔ آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، وہ مقصد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی، مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اسی لیے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرمائیے، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیجئے، اور ان لوگوں میں شامل فرمائیے جنہیں آپ ہدایت فرماتے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جن کی آپ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، اور ہمارے والدین کو بھی بخش دیجئے، اور ہمارے والدین کے لیے ہمیں بخشش کا ذریعہ بنائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ایسی ہی فائدہ مند ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں ہر وقت آپ کو پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔